جہاں آرا بیگم۔ اس وقت ارجمن منزل پر یکلخت ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ساگوان کے جھرمٹ میں چھپے کسی جادوگر نے چپکے سے کوئی منتر پھونک دیا ہو اور چرند پرند، شجر حجر، انسان سب سکتے میں رہ جائیں۔ جہاں آرا اوپر کی منزل پر پچھلے برآمدے میں چک کے پیچھے آرام کرسی پر بیٹھی نوزائیدہ بھتیجے کے لیے موزے بن رہی تھی اور اپنے پاؤں جنگلے کی نچلی جالی میں اٹکا رکھے تھے۔ جنگلے کی سلاخوں میں سے اس نے ابا کی جھلک دیکھی جو سوچ میں ڈوبے پائیں باغ میں ٹہل رہے تھے، اور پھر لیگ آفس کا بہاری کلرک ان کے نزدیک پہنچا اور ابا اس کے پیچھے باہر چلے گئے۔ باورچی خانے میں جا کر دعوت کی دیگوں کا معائنہ کرنا ہے، پلاؤ دم کروانا ہے، شاہی ٹکڑے تیار کرنے ہیں۔ دلہن بھابھی اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی ہیں، امی حسب معمول اپنے کمرے میں صاحب فراش ہیں۔ جانے ان کو اختلاج کے دورے اتنے کیوں پڑتے ہیں؟ ابا تو ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ امی کو ہر طرح سے خوش رہنا چاہیے، ان کے پاس کیا نہیں، سہاگ، اولاد، دولت و ثروت، بہو بیاہ لائیں، پوتا کھلا رہی ہیں۔ کیا وہ اب تک نہیں بھول سکیں کہ ابا ان کے بجائے ملیحہ پھوپھی سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ مگر وہ تو اتنی پرانی بات ہو گئی۔ بیچارے ابا، یہ بات کسی کو معلوم نہیں، صرف میں نے محسوس کی ہے، اور امی کو تو یقیناً معلوم ہے کہ ابا ملیحہ پھوپھی کو کبھی بھلا نہ سکیں گے۔ وہ مر گئیں تب بھی نہیں، مر کے شاید وہ ابا کے دل میں زیادہ محفوظ ہیں، جہاں پھوپھا جان کا کوئی دخل نہیں۔ یا اللہ، کیسی دنیا بنائی تو نے، انسانی زندگیوں کے ساتھ ایسے بھیانک مذاق۔ انجم اور اختر آرا سگن بگیچے سے اب تک نہیں لوٹی، ہر وقت اپنی دلچسپیاں۔ صرف میں ہی اس لیے ہوں کہ ہاؤس کیپر بنی رہوں۔ دلہن بھابھی نیّر بھائی کو نخرے دکھاتی رہتی ہیں۔ شادی کو 1 سال ہو گیا، مگر کیا مجال جو ہل کر پانی بھی پی لیں۔ اب تو بھائی نئے ولی عہد کی ماں ہے، بس میں سب کی دیکھ بھال کے لیے وقف۔ امی نے کل کیا منہ بھر کے شمسہ خالہ کے سامنے کہہ دیا کہ اپنا گھر تو نصیبے میں نہیں، اسی گھر کی ذمہ داری اچھی طرح سنبھال لو۔ اچھا اللہ، ٹھیک ہے، 1 موزہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رکھے میرا منور کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ، خدا بری نظر سے بچائے۔ میں نے تو گلابی اون بھی اتنی خرید لی تھی، اس کی بھی چیزیں بن ڈالوں گی۔ لڑکے کیا گلابی رنگ نہیں پہن سکتے؟ بی بی جہاں آرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ مالا سامنے کھڑی ہانپ رہی تھی، بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ بی وہ آئے ہیں۔ دل پھر دھک سے رہ گیا۔ کون؟ رونو میاں۔ رونو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باہر بیٹھے ہیں۔ باہر تو روزی اور دیپالی کے بابا آئے تھے، وہ تو کبھی کے چلے گئے۔ ابھی بشیر چائے کی تریل لے کر باہر گیا تھا، اس نے آ کر بتایا تو میں بھاگی گئی، باغ والی کھڑکی میں سے جھانکا۔ سرکار اور رونو میاں دونوں دفتر میں بیٹھے ہیں، دروازے بند کیے۔ دونوں جنوں میں مسکوٹ ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ جھوٹ مت بول مالا کی بچی، اللہ رسول کی قسم، چل کے دیکھ لیجئے۔ دونوں میں بڑی سنجیدگی سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں بی جی، کیا دعائیں کامیاب ہو گئیں؟ دعائیں، نمازیں، وظیفے، اللہ۔ وہ اون اور سلائیاں میز پر ڈال کر جلدی سے اٹھی۔ ٹھہر مالا، بھائی جان کہاں ہیں؟ نیّر میاں موٹر لے کر باہر گئے ہیں، چلیے۔ وہ مالا کے ساتھ زینے اتر کر کھانے کے کمرے میں پہنچی، جو کتب خانے سے ملحق تھا۔ درمیانی دروازہ اندر سے بند تھا، عموماً بند رہتا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک درز پر آنکھ جما دی۔ وہ عین سامنے بیٹھا تھا، بڑی میز کے اس طرف، بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہی شکل، وہی آنکھیں، وہی بال، وہی بات کرنے کا انداز۔ مقابل میں ابا بیٹھے تھے، چہرہ چٹان کی طرح سخت، درمیان میں کاغذات اور چائے کی کشتی، خالی پیالیاں۔ ہائے اللہ، مجھے معلوم ہوتا تو کشتی سجا کر بھیجتی۔ اس نے درز سے کان لگا دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، جی ہاں، میں کامریڈ جوشی کو مفصل بتا دوں گا۔ ابا نے اینک ماتھے پر چڑھائی اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، جناح صاحب کے نکات۔ اس پر بجلی سی گری۔ وہ اس کے متعلق نہیں، اس نامراد سیاست کے متعلق مسکوٹ کر رہے تھے۔ بولتے بولتے ابا نے سر اٹھا کر سامنے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالا نزدیک ہی گیلری کے صدر دروازے پر چوکس کھڑی تھی۔ اس نے وہاں سے اشارہ کیا، بیٹھی رہیے۔ وہ پھر کواڑ سے لگ گئی۔ اب ابا کاغذ سمیٹ رہے تھے۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اندر جا کر اپنی ممانی کو دیکھ آؤ، بہت علیل ہیں۔ ابا ذرا رکھائی سے کہہ رہے تھے، مجھے معلوم ہے۔
ابا کی یہ سرد مہری مصنوعی ہے، ابا کی خودداری کی وجہ سے ہے، ابا انہیں کتنا چاہتے ہیں، بہت اچھا۔ اللہ اب بھی ان کا دل نرم کر دے، ابا کا دل بھی نرم کر دے۔ اللہ ابا ان سے میرے لیے بات کر لیں، مولا معجزہ دکھا دے۔ نیر میاں کہاں ہیں؟ ریحان پوچھ رہا تھا۔ معلوم نہیں، کہیں باہر گئے ہیں، نواب نے جواب دیا۔ ابا انہیں رات کی دعوت کے لیے ہی روک لیجئے، ایک اجنبی مسافر کی طرح واپس نہ جانے دیجئے۔ ابا پلیز۔ ممانی جان اپنے کمرے میں ہوں گی؟ ہاں ہاں وہیں ہوں گی۔ اچھا مامو جان، خدا حافظ۔ اس نے مسافے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھائے اور بڑے ادب سے جھک کر ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں دلی پہنچتے ہی نواب زادہ لیاقت علی خان کو کانٹیکٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے، آداب عرض مامو جان، جیتے رہو۔ وہ فائل اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ گیلری میں مالا نے اشارہ کیا۔ جہاں آرا سورج سے ڈائننگ روم کے پچھلے دروازے سے باغ میں اتر گئی۔ اگر کہیں مٹ بھیڑ ہو جاتی، گیلری میں سے جانا چاہیے تھا، ضرور مٹ بھیڑ ہوتی، اور پیچھے سے ابا آ جاتے تو کیا ہوتا؟ ابا کا حکم ہے کہ اگر کبھی بھی رونو ارجمن منزل آئے تو جہاں آرا کا اسے سخت پردہ کرایا جائے۔ وہ تیر کی طرح پچھواڑے پہنچی اور ہانپتی کانپتی سنسان تالاب کے کنارے شکستہ راج سنگھاسن پر دھم سے جا کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد مالا دبے پاؤں درخت کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ میں نے اندر جا کر جھانکا تھا، رونو میاں بیگم صاحب کے کمرے میں گئے تھے مگر وہ سو رہی تھیں، بے سدھ۔ وہ باہر نکل آئے، اب جانے کدھر سے، یکلخت وہ چپ ہو گئی۔ وہ پچھلے برآمدے سے اتر کر باہر جانے کے ارادے سے تالاب کی طرف چلا آ رہا تھا، جس کا چکر کاٹ کر باغ کی سڑک سامنے کے پھاٹک کی طرف جاتی تھی۔ پھر وہ عین اس کے مقابل میں آن کھڑا ہوا، رنگین تخت کے پاس، بالکل اسی طرح جیسے اس روز خواب میں آیا تھا، خواب میں دیکھا تھا۔ بارش شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے سیمل کے نیچے آ گیا اور تب اس نے جہاں آرا کو دیکھا۔ او ہیلو ہیلو جہاں آرا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آداب رونو بھائی۔ کوئی بھونچال نہیں آیا، زمین نہیں ہلی، قیامت نہیں آئی، وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ اس رات 4 سال قبل وہ اسی جگہ سے اسے خدا حافظ کہہ کر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گیا تھا، اب سامنے موجود ہے اور اس سے بات کر رہا ہے۔ مالا چپکے سے کھسک کر درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ آپ کب آئے رونو بھائی؟ مضبوط پرسکون آواز۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے۔ آج کل کہاں رہتے ہیں؟ بمبئی۔ تم اب کس کلاس میں ہو؟ میں نے کالج چھوڑ دیا، کافی دن ہوئے۔ پھوپھا جان کیسے ہیں؟ آپ شوناپور گئے تھے؟ ہاں ٹھیک ہیں۔ اور رابعہ؟ وہ بھی خیریت سے ہے۔ اچھا جہاں آ رہا، اب ہم چلیں، بارش تیز ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ اچھا خدا حافظ، اس نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پھاٹک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ آیا اتنے برسوں، اتنی رات دن کی دعاؤں کے بعد، اور 2 منٹ میں چلا گیا، مگر دنیا ویسی ہی موجود تھی، درخت، پرندے، آسمان، زمین، بادل۔ مالا پیڑ کے پیچھے سے نکلی، وہ ہونقوں کی طرح مالا کی شکل تکنے لگی۔ بی بی اندر چلیے۔ اور تب جہاں آرا نے تخت پر زور کا مکہ مارا اور دوہری ہو گئی۔ کیوں آئے تھے مالا؟ کیوں آئے تھے؟ جب میں ادھر بیٹھی تھی تو کیوں آئے تھے؟ سیدھے کیوں نہیں چلے گئے؟ تجھے معلوم ہے مالا کیوں آئے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اٹھو بی بی اٹھو۔ کیوں آئے تھے؟ بی بی پاگل مت بنو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ توبہ توبہ۔ اس نے جلدی سے آنچل سے اپنا چہرہ پونچھا۔ شاید مجھے ہسٹیریا ہو جائے گا، اس نے لرس کر سوچا، امی کی طرح۔ اختلاج قلب کی مریضہ کہلاؤں گی، لوگ مجھ پر ترس کھائیں گے، ہنسیں گے، اللہ اللہ۔ مالا نے اس کا ہاتھ تھام کر راج سنگھاسن کے نیچے سے بہتے ایک مننے سے برساتی نالے کو پھلانگنے میں مدد کی۔ پھر بارش کی تیز بوچھار میں وہ دونوں سر پر آنچل ڈال کر جھکی جھکی تیزی سے کوٹھی کی طرف بھاگے۔ رونگیلا نائر مانجھی۔ ستمبر سن 42 کی ابرآلود شام کی نیم تاریکی میں 2 آوازیں چندر کنج کے پھاٹک کے ترچھے نیم شکستہ ستون کے قریب۔ اچھا بھائی، یہ لو تینوں کتابیں، بہت سنبھال کر رکھنا، اس پر ہم نے سروجنی دیوی سے دستخط لیے ہیں، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے۔ کہاں کہاں؟ ماچس جلانے کی آواز۔ یہ دیکھو۔ او ماں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا نام لکھا ہے، ہاؤ انکریڈیبل۔ آپ کو کہاں ملی؟ یہ سب تفصیلات نہ پوچھا کرو۔ نہیں بتائیے، دہلی میں۔ اور آپ نے ان سے میرے متعلق کیا بتایا؟ کچھ نہیں، صرف یہی کہا تھا کہ ایک باولی سی لڑکی ہے، اس کے لیے اپنی طرف سے اس مجموعے پر کچھ لکھ دیجئے۔ او ماں، اور یہ لو۔ او نوکشی کانتار ماٹھ۔ اور یہ رونگیلا نائر مانجھی۔ او ماں، مولوی جشیم الدین سے بھی دستخط کروائے بھائی، دونوں کتابوں پر۔ اور یہ لو مولوی منصور الدین احمد کی نئی جلد۔ ہیرا مونی، دوسری جلد آ گئی؟ ہاں، ماں مصنف کے دستخط۔ اب تم بھی کیا یاد کرو گی؟ کس سپر انٹلیکچوئل چاہنے والے سے واسطہ پڑا ہے؟
यास्मीन एक दिन कह रही थी एक रोज़ वो अपना ट्रूप बनाएगी और नक्शी कांतार मार्ट का बैले तख्लीक करेगी। वो भी तुम्हारी चेली है? यास्मीन, नहीं, दरअसल वो रोज़ी बेचारी की चेली थी, फिर मेरी चेली भी बन गई। बस तो फिर अब अल्लाह उस पर रहम करे। रोज़ी का हश्र देखो, तुम्हारी चेली बनकर क्या हुआ। अच्छा भाई, अब हम भागते हैं, तुम्हारे बाबा आ नहीं चुकते। वो शायद मित्रा बाबू की तरफ चले गए। आप फिर कब आएंगे? जब भी तुम बुलाओगी, फ़ौरन। अच्छा, अब चलते चलते ये बता दो कि क्यों खफा थी। ओफो, वन ट्रैक माइंड। हरगिज़ नहीं। बतलाओगी वजह? नहीं। मैं उमा से कहे जा रहा हूँ कि मालूम कर रखें, उनको बता दोगी? हरगिज़ नहीं। दिल्ली में ढाका साफ सुनाई देता है? हमें बिल्कुल साफ सुनाई देगा। 29 तारीख शाम के 5:30 बजे, फिर 7:30, फिर 10:15। तुम्हारा हिंदुस्तानी प्रोग्राम किस वक्त है? 7:30। क्या क्या गा रही हो हिंदुस्तानी प्रोग्राम में? मायरी मैं तो वाला भजन। सुनाओ सुनाओ। यहाँ सड़क पर? ये सड़क है। सुनसान जंगल बयाबान हू का आलम। आहिस्ता से गुनगुनाओ। खामोशी। मायरी मैं तो लेओर मैयो मोल। हाँ हाँ, और आगे? कोई कहे छाने, कोई कहे चूड़े, लियो है बजंता ढोल। खामोशी। फिर रुक गई। अरे गाओ भाई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है अखियाँ खोल। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहती हो। जाइए, हम नहीं गाते। कैरी ऑन इडियट। कोई कहे हल्के, कोई कहे भारो, लियो है तुरा जो तोल। तन का गहनाएं सब कुछ देना, दियो है बाजू बंद खोल। और 3 अदद बालूचर साड़ियाँ भी। विल यू शट अप? आगे? आगे क्या, बस ख़त्म? मायरी मैं तो लियोर मयो मोल। खामोशी। पत्तों की सरसराहट। बहुत दूर कोई खोल यकसानियत से बजे जा रहा है। कीर्तन और कड़ताल की मध्यम गूंज। क्या आज मंगल की शाम है? जी हाँ। ओफो, याद है, वो शाम भी इतनी अंधेरी थी जब नूरुर रहमान मियाँ पहली बार इस फाटक पर आकर खड़े हुए थे। 25 अक्टूबर सन 38। नहीं, 24 अक्टूबर। हरगिज़ नहीं, 25 अक्टूबर। हमारे तो दिल पर नक्श है भाई। अच्छा सुनो, अभी तुम्हारे म्यूज़िक के कोर्स में 2 साल और बाकी हैं? जी हाँ। उसके बाद क्या कहलाओगी? लेक्चरर? जी जनाब, लेक्चरर, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक, विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओफो, रोब पड़ गया बहुत सख्त। मगर साथ ही साथ अपनी एमए की पढ़ाई भी शुरू कर देना। बहुत अच्छा, गुड। तो तुम्हारे फौरी मुस्तकबिल की तरफ से तो इत्मीनान है। वैसे ये याद रखो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है। सुनो, गिरिराज क्या कहेंगे? गिरिराज? हाँ, उनकी लाडली गोरी एक बेतुके सन्यासी के साथ चली जाएगी तो बहुत खफा होंगे। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खफा नहीं होंगे। आप बाबा को नहीं जानते। बस मुझे सिर्फ अपनी पिशी माँ की गुस्से से डर लगता है। वो एक कट्टर मजहबी खातून है, मगर बाबा उन बेचारी को समझा बुझा लेंगे। वो बाबा की अनकन्वेंशनल बातों की आदी हैं। बाबा खासे क़दामत पसंद हैं, मगर जहाँ मेरे रंजो राहत का सवाल पैदा हो, वो समाजी कवानीन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। पहले ही उन्हें अपने समाज से क्या सरोकार है। बरसों से गोशा नशीन बैठे हैं। तो अब मैं इत्मीनान से परदेश जाऊं? बिल्कुल इत्मीनान से। भाई वाह, क्या चरख चूँ गाड़ी चली आ रही है। कहाँ? अरे अरे भागिए, पिशी माँ आ रही हैं। इस वक्त कहाँ गई थी? रेस कोर्स के करीब जो पुराना मंदिर है ना, वहाँ हर मंगल की शाम को कीर्तन होता है। तुम्हारे अब्दुल कादिर मियाँ किस कदर चरख चूँ गाड़ी हाँकते हैं। भागिए। हश, मैं डरता हूँ तुम्हारी पिशी माँ से। मगर ये गाड़ी तो इधर नहीं आ रही। पिशी माँ सीधी जाकर ड्योढ़ी पर उतर जाएंगी। थैंक गॉड। तो अब मैं इत्मीनान से खड़ा रहूं? नहीं, अब भागिए। तीनों लड़के आते होंगे और बाद में तरह तरह के सवाल करेंगे। नहीं, अभी मत जाइए। भाई फैसला कर लो। क्या आपके फैसले करने मुश्किल नहीं लगते? कतई नहीं। मुझे भी नहीं। मैं किसी से डरती हूँ? अब की बार मैं तुमको सोनापुर ले जाऊँगा। वो मुस्कुराई। क्यों, क्या ख्याल है? साधु, मैं तुम्हारे घर हरगिज़ ना आऊँगी। अच्छा गोरी, मैंने तुम्हारे लिए तालाब खोदा है, सब्जी बाड़ी बनाई है। मैं तुम्हारे लिए सिंदूर की डिबिया और तपेश्वरी साड़ी लाऊंगा, ढाके से सिंह की चूड़ियाँ। मैं राजा का मुलाजिम हूँ, तुम्हें बालों से खींचता हुआ ले जाता, मगर क्या करूँ, औरत की इज्जत करता हूँ। बशाश हंसी। अच्छा सुनो, रोज़ी के मुतालिक कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर लिखना। बहुत अच्छा। अब वाकई चलूँ वरना ट्रेन छूट जाएगी। देखो, मैं उमा से कहे जा रहा हूँ कि वो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी देखभाल रखें, और तुम्हारे बाबा से भी ज़रा खूब तारीफ़ वारीफ़ कर दें रास्ता हमवार करने के लिए। और ये याद रखो, उमा फरिश्ता खसलत बेमिसाल लड़की है। उससे बढ़कर पुरखुलूस दोस्त तुम्हें और कोई न मिलेगा। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। अच्छा आप चले, बहुत लंबा सफ़र है, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। अपना ख्याल रखिएगा। खामोशी। केले की डालियों की सरसराहट।
दूर एक कुत्ता रोए जा रहा है। अंदर रसोई घर में रोशनी जल गई। मुस्कुराओ। लो हम रोशनी में तुम्हारा चेहरा देखें। माचिस जलाने की आवाज़। ए लो वो मुस्कुराते हैं। क्या मतलब? सूसू। हमने उर्दू का एक हस्बे मौका मिसरा पढ़ा था बेवकूफ़। आपने इतनी फरफर उर्दू कहाँ से सीख ली? अलीगढ़ में। मुझे भी सिखला दीजिए। ज़रूर सिखला देंगे। दूर घंटे की आवाज़। अरे 8 बज गए, अब चलूँ, बाय बाय। आवाज़ बाज़ गश्त, आवाज़ बाज़ गश्त, आवाज़ बाज़ गश्त।